بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب رات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت یا حدیث ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ اکرام سے روایت مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل نہیں کہا جا سکتا۔ شب برات کے حوالے سے 2 طرح کے نظریات پائے جاتی ہیں۔ ایک نظریہ ان لوگوں کا ہے جو اسے مکمل بدعت قرار دیتے ہیں اور اس سے متعلقہ روایات کردہ تمام احادیث مبارکہ کو ضعیف یا موضوع سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے اغیار کی نقالی کرتے ہوئے بہت ساری رسومات و بدعات کو بھی اس رات کی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ شب برات میں عبادت امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبی تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب رات میں ایک خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفل عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھلنے کی بشارت عطا فرمائی ہے، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات ہے۔ نیز اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کس قدر طویل ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور آپ کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ نبی تمہارے ساتھ بے وفائی کرے گا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش مانگنے والوں کو بخشش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے ہمارے پیارے آقا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے 15 کی شب میں شب بیداری کرو اور 15ویں کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض و واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی جو کوئی کرے گا اجر و ثواب پائے گا اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقعہ ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت کی رائے ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری امت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ مذکورہ احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ شعبان بلا شبہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔